بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم، برادران اسلام اور دینی اور ایمانی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اس وقت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق تعالی شانہ مفید اور کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو کچھ کہا جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن نے ایک دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے کہ کامیاب آدمی کون ہے، کسے ہم کامیاب سمجھیں. ہماری اپنی سوچ اور ہماری اپنی عقل، اور جہاں تک ہماری سوچ پہنچ سکتی ہے اس اعتبار سے ہم کسی کو کامیاب سمجھ سکتے ہیں. دنیا کے لوگ اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے کسی کے اوپر یہ لیبل لگا سکتے ہیں کہ فلاں آدمی کامیاب ہے. جس کی اپنی جیسی سوچ ویسا وہ فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ اپنے فیصلے میں غلط بھی ہو سکتا ہے. ہماری عقل کیا ہے؟ ہم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کریں. ہماری عقل غلط فیصلہ کر سکتی ہے. میں کسی کو مالدار سمجھ کر یہ فیصلہ کروں کہ وہ آدمی کامیاب ہے، ہمارا یہ فیصلہ غلط. کوئی کسی اعتبار سے فیصلہ کرے، دنیاوی اعتبار سے، وہ فیصلہ غلط. ہم اپنے فیصلوں کو قرآن کے سامنے رکھیں. قرآن اور ہمارا فیصلہ میچ کھاتا ہو تو برابر، اور اگر ہمارا فیصلہ قرآن کے خلاف ہے تو وہ برابر نہیں ہے. قرآن سے ہم پوچھیں کہ کامیاب آدمی کون، تو قرآن یہ فیصلہ کرتا ہے: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، قرآن کہتا ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ آدمی کامیاب ہے. قرآن نے یہ فیصلہ کر دیا. اب کامیاب آدمی وہی ہوگا جس کے لیے اللہ فیصلہ فرمائیں گے کہ یہ جنتی. اور ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون آدمی جنتی ہے، کون جہنمی، کون جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. اور اس کے لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے. آخری وقت میں، آخری وقت تک ڈرتے رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے. آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا، جس کو خاتمہ بالخیر کہتے ہیں، ایمان کے ساتھ موت آ گئی، کلمے کے ساتھ، تو سمجھو کہ کامیابی کی طرف قدم بڑھا دیا ہے. اس لیے خاتمے کے بارے میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے، کہیں برے الفاظ کے ساتھ موت نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انتقال ہو رہا ہے، روح نکل رہی ہو اور ہم دنیا داری کی باتیں کر رہے ہو. آخری وقت ہمارا اچھا ہو. اس لیے حسن خاتمے کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہمارا آخری وقت اچھا بن جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے، ایسا فیصلہ فرما دیجیے. ورنہ خاتمہ اگر برابر نہیں ہوا
تو کوئی کتنا ہی بڑا متقی و پرہیزگار، خاتمہ صحیح نہیں تو معاملہ العبرۃ بالخواتین، اعتبار خاتمے کا کیا جاتا ہے۔ ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان جہاد میں ایک آدمی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی اتنا محنت کر رہا تھا، اتنی کوشش کر رہا تھا کہ اتنی تو ہم میں سے کوئی نہیں کر رہا تھا، وہ جہاں کہیں اکا دکا کوئی لشکر مل جائے چھوٹا بڑا، وہ اندر گھس جاتا تھا اور صفوں کی صفیں پلٹ کے رکھ دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا یہ جہنمی۔ دور صحابہ کا ہے، نبی موجود ہیں اور جہاد کا میدان ہے جہاں مجاہد اگر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے تو قطرے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جہنمی۔ تو ایک صحابی کو یہ خیال آیا کہ آخر کیا بات ہے کہ ایک آدمی میدان جہاد میں اور اس کے لیے جہنم کا فیصلہ حضور فرما رہے ہیں کہ یہ جہنمی ہے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں پیچھے لگ گیا، وہ دیکھتا رہا، اس کے پیچھے میں چلتا رہا۔ شام کے وقت میں نے عجیب منظر دیکھا کہ وہ زخموں میں نڈھال ہو کر زمین پر گرا ہوا تھا اور زخم کی درد کی وہ تاب نہیں لا پایا اور اپنی تلوار کو زمین کے اوپر گاڑ دیا، کھڑا کر دیا اور اپنے سینے کو اس تلوار کے اوپر رکھ کر اپنے آپ کو تلوار کے اوپر گرا دیا اور خودکشی کر کے وہ مر گیا۔ تو وہ صحابی جو پیچھے چل رہے تھے وہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا، آپ نے صحیح فرمایا تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا فلاں آدمی کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں، وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اپنے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں اور پوری امت مسلمہ کے بارے میں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آخری وقت ہو، روح نکل رہی ہو، کلمہ طیبہ ہماری زبان پر ہو اخلاص کے ساتھ اور اس حالت میں انتقال ہو جائے تو ہم کامیاب۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ متى الراحہ، امام سے پوچھا گیا کہ راحت کب ہوگی، سکون کب ملے گا، کب یہ کہا جائے گا کہ اب اطمینان ہو گیا، اب آرام ہو گیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو جواب دیں گے وہ اپنی طرف سے نہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب جواب دیتے ہیں تو وہ پوری کتاب و سنت کو کھنگال کر جواب دیتے ہیں۔ تو پوچھا گیا کہ راحت کب ملے گی، سکون کب ملے گا، تو حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حین یضع الرجل قدمہ فی الجنہ فہو فی راحہ۔ ہمارے علماء جو عربی سمجھتے ہیں وہ سمجھ پائیں گے اس بات کو کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا جواب دیا۔ پوچھا گیا راحت کب ملے گی، فرمایا جب کوئی آدمی اپنا قدم جنت میں رکھ دے تو سمجھو کہ وہ راحت میں آ گیا، وہاں تک راحت نہیں۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، مانگنا۔ ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے کہ جس کو دربار خداوندی میں پیش کیا جائے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہمارے حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی نور اللہ مرقدہ اپنے دعاؤں میں یہ جملے بولتے تھے۔ ختم بخاری شریف کے موقع پر ہم نے خود سنا تھا کہ وہ دعا میں روتے ہوئے کہتے تھے کہ اللہ زندگی بھر میں ایک سجدہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا سکے، ایک سجدہ نہیں ہے ہمارے پاس جو آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے، بس آپ فضل فرما کر معاف فرما دینا۔ یہ دعا کرنے کی ہے کہ اللہ آپ معاف فرما دیجئے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے جو آپ کے دربار میں پیش کیا جا سکے۔ اللہ کو کوئی عمل اگر پسند آ جائے اور اللہ راضی ہو جائے، اللہ معاف فرما دے تو کام بن جائے گا۔ پھر بھی ہمیں کام میں لگے رہنا ہے، عمل کرتے رہنا ہے، عمل میں لگے رہنا ہے، نمازیں پڑھتے رہنا ہے، صدقات دیتے رہنا ہے، اعمال خیر کرتے رہنا ہے۔ یہ دنیا میں عمل کرنا طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، مشقت ہوتی ہے۔ بھائی فجر کے وقت اٹھو، وضو کرو، مسجد پہنچو، ظہر کے وقت کام کاج میں لگے ہوں، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑو اور چلو مسجد کی طرف، طبیعت پر بوجھ پڑتا ہے۔
شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں سورہ القاریہ کی تفسیر میں یہ بات ذکر فرمائی ہے کہ دنیا میں جیسے عمل بوجھ بنتا ہے کہ بھئی نماز پڑھنے جانا ہے، کام چھوڑ دو، نماز کے لیے آ جاؤ، طبیعت پر بوجھ بنتا ہے، فرمایا اس بوجھ کو برداشت کر لو تو یہی عمل کل قیامت میں ترازو میں ہمارے لیے وزن والا بنے گا۔ دنیا میں بوجھ ہے، دنیا میں ہماری طبیعت پر وزن پڑتا ہے، قیامت میں میزان عمل میں وہ وزن پیدا کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، ایک مومن کے سامنے وہ زندگی بہت بڑی ہے جو موت کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ مومن ہی کیا ہے کہ جس کے 24 گھنٹے اس حالت میں گزر جائے کہ اسے اپنی موت نہ یاد آتی ہو، اسے یہ یاد نہ آئے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا، اسے یہ یاد نہ آئے کہ کل ہمیں جنازے میں لٹا دیا جائے گا۔ ہمارے اس گاؤں میں کتنے جنازے نکل گئے، کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا، ہمیں اس سے عبرت لینی چاہیے۔ جانے والا چلا جاتا ہے، انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نے دل کے سخت ہونے کی جو باتیں ارشاد فرمائی ہے ان میں آخری بات یہ بیان فرمائی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جب جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتے ہیں اور جنازہ رکھ دیا جاتا ہے، نماز پڑھ لی جاتی ہے، قبر میں مردے کو اتارا جاتا ہے، ان حالات کو دیکھ کر، جبکہ جنازہ ہمارے اوپر ہو، اٹھایا جا رہا ہو، اتارا جا رہا ہو، نماز پڑھی جا رہی ہو، قبر میں اتارا جا رہا ہو، ہم مٹی ڈال رہے ہوں، اور ان حالات میں بھی اگر ہمیں اپنی موت نہ یاد آئے، لوگوں کا جنازہ اٹھاتے ہوئے، لوگوں کی میت کو دیکھتے ہوئے، کفناتے ہوئے، دفناتے ہوئے اگر ہمارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ ہمیں بھی کل مرنا ہے اور ہمیں بھی دفن کر دیا جائے گا، کفنا دیا جائے گا، دفنا دیا جائے گا، اگر ان حالات میں بھی ہمیں اپنی موت کا خیال نہ پیدا ہوتا ہو تو حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرو، دل مر چکا ہے۔ ان حالات میں بھی اگر موت یاد نہ آئے تو کب موت یاد آئے گی؟ دنیا تو ایک گزرگاہ ہے، یہاں سے گزرنا ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ مالدار بھی گزر جائے گا، غریب بھی گزر جائے گا، پیسے والا، مفلس، فقیر، بھکاری اور ملینوں اور بلینوں میں کھیلنے والا، ہر ایک کا انتقال ہونا ہے۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ اس وبا نے جو اس وقت دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اس نے دنیا کو سکھا دیا، اور ہمارے اس گاؤں میں آپ نے خود دیکھ لیا کہ کتنے جنازے دفنا دیے گئے، کتنے مردوں کو دفنا دیا گیا۔ اب وہ کبھی دنیا میں نہیں آنے والے ہیں، اب ان سے ملاقات آخرت میں ہوگی۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں قبر میں اتار دیا جائے گا، ہمیں سوال کیا جائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا، ہمارا ایمان ہے کہ قیامت قائم ہوگی، یہ سب ہم مانتے ہیں، لیکن صرف یہ جاننے کی حد تک ہم جانیں گے کہ ہمیں مرنا ہے، یہ صرف جاننے کی حد تک ہمارے ذہن میں رہے گا کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ صرف جاننے کی حد تک رہے گا کہ یہ سوال پوچھا جائے گا، یا جاننے کے ساتھ ہمیں کام بھی کرنا پڑے گا۔ ہمیں وہ اعمال کرنا ہے جو اعمال ہمیں کامیابی یعنی جنت کی طرف لے جائے۔ مومن کامیاب ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب۔ لیکن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فلاح کسے کہتے ہیں؟ قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا جائیں گے۔ تو فلاح ہے کیا؟ کون سی کامیابی کو فلاح کہتے ہیں؟ فرمایا فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ جس کامیابی میں ذرے کے برابر کوئی نقصان نہ ہو، اور ایسی کامیابی میں یہ کہتا ہوں دنیا میں مل ہی نہیں سکتی ہے۔ کوئی کتنا ہی بڑا کامیاب ہو جائے اس میں کوئی نہ کوئی تو کمی باقی رہے گی۔ تو ایسی کامیابی جس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو وہ جنت والی کامیابی ہے۔ مومن کامیاب تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق مل جائے کہ جو جنت کی طرف لے جانے ہو۔ ہم تلاش کریں کتاب و سنت میں، علماء سے معلوم کریں کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمارے پاس وہ اعمال موجود ہے، وہ کام کرنے کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ نماز کی پابندی آدمی کو جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔
خاص طور پر 2 نمازوں کی تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور حدیث پاک میں موجود ہے، من صلی البردین فقد دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز کی پابندی کی، فجر اور عصر۔ محدثین نے لکھا ہے یہاں 2 نماز سے مراد فجر اور عصر ہے۔ جس نے ان 2 نمازوں کی پابندی کی، اور یہ 2 نماز خاص طور پر، ورنہ 5 نماز کا ہمیں عمومی طور پر ادا کرنا ہے وقت کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، تو جس نے 5 نماز کی پابندی کی وہ جنت میں جائے گا۔ لیکن یہ 2 وقت چونکہ فجر کا وقت سونے کا ہے اور عصر کا وقت کاروبار کا ہے، اس لیے خاص طور پر اس کو بیان کیا۔ تو نماز کی پابندی آدمی کو جنت میں لے جائے گی۔ اور فرض نمازوں کا تو کیا پوچھنا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم کی آواز جنت میں سنی۔ آپ جب روئے زمین پر تشریف لائے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر پوچھا، بلال تمہارا کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے چلنے کی آہٹ کو جنت میں سنا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کوئی خاص عمل نہیں، بس ایک کام ضرور کرتا ہوں کہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز بھی ساتھ پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ کو وہ بات پسند آ گئی۔ تو بھائی نمازوں کی پابندی کرنا یہ تو فریضہ ہے، اس کے لیے تو کوئی فضائل بیان کرنے کی ایک مومن کے سامنے ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ نماز پڑھو گے تو یہ ملے گا، نہیں، یہ تو ہمارے ذمہ لازم ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ نماز کی تاکید قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کی ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، بار بار کہا گیا۔ تو نماز پڑھنا یہ جنت کا راستہ۔ نمبر 2، اللہ کا ذکر کرنا، یہ جنت کا راستہ۔ اور میں نہیں کہتا ہوں، اسی معراج کے سفر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا، اور یہ کہنا کہ جنت کی زمین بہت خوشگوار اور بہت اچھی ہے، لیکن ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، تم جتنی مرتبہ اللہ کا ذکر کرو گے، سبحان اللہ پڑھو گے، الحمدللہ پڑھو گے، اتنے پودے جنت میں لگتے جائیں گے۔ معلوم ہوا اللہ کا ذکر کرنا یہ جنت کا راستہ۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اس کا اہتمام کیا کہ ہمیں جنت کا راستہ مل جائے، چنانچہ انہیں جہاں کہیں موقع ملا انہوں نے اس بات کا خیال رکھا کہ بھئی ہمیں جنت نصیب ہو جائے، جنت ہمیں مل جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی عمل بتلایا کہ اس کے کرنے سے جنت ملے گی، صحابہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما ہے اور ایک صحابی آپ کے پاس ایک شکایت لے کر آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے اور میرے باغ کے بغل میں میرے ایک دوست کا باغ ہے، میرے ایک ساتھی کا باغ ہے، وہ ایک پڑوسی ہے، میرا ایک باغ کے اعتبار سے وہ میرا پڑوسی ہے، میں اپنے باغ کے چاروں طرف دیوار لینا چاہتا ہوں، لیکن میرا وہ جو پڑوسی ہے اس کا ایک درخت بیچ میں آتا ہے، میں دیوار لینا چاہتا ہوں لیکن اس درخت کی وجہ سے نہیں لے پاتا، تو میں نے اپنے اس پڑوسی سے کہا کہ یہ درخت مجھے بیچ دو، وہ بیچنے سے منع کرتا ہے۔ میں نے اس سے کہا ہدیہ دے دو، تو وہ ہدیہ دینے سے بھی منع کرتا ہے۔ تو وہ درخت نہیں ہٹ پا رہا ہے اور میں دیوار نہیں لے پاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا اور بلا کر کہا، بھائی یہ درخت اس کو بیچ دو۔ کہا نہیں مجھے نہیں بیچنا ہے۔ کہا ہدیہ دے دو۔ کہا نہیں دینا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دے دو، میں تمہیں وعدہ کرتا ہوں کہ جنت میں اللہ اس درخت کے بدلے میں اتنا لمبا درخت عطا فرمائیں گے کہ جس کا سایہ ایسا ہوگا کہ 100 سال تک ایک سوار اس کے سائے میں چلتا رہے گا اور سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو اس نے جواب دیا، نہیں مجھے نہیں دینا ہے۔ کہا بیچ دو۔ کہا نہیں بیچنا ہے۔ وہاں ایک صحابی بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابھی اس صحابی سے کہا کہ جنت میں ایک درخت ملے گا، اگر یہ دنیا کا درخت تو دے دے گا تو جنت میں اتنا بڑا درخت ملے گا۔ حضور میرا ایک باغ ہے، اگر میں وہ باغ دے دوں
تو مجھے وہ درخت مل جائے گا؟ میں یہ درخت خرید لوں اور آپ کو دے دوں وہ درخت تو مجھے وہ جنت کا درخت مل جائے گا؟ کہا بالکل مل جائے گا۔ ابو الدہداء اس آدمی کے پاس گئے اور جا کر کہا تمہارا یہ ایک درخت مجھے دے دو، میں اس کے بدلے میں اپنا پورا باغ دیتا ہوں۔ اور مورخین نے لکھا ہے اور حدیث میں موجود ہے کہ ان کے باغ میں 500 درخت لگے ہوئے تھے کھجور کے۔ کہا میں تمہیں وہ 500 کھجور کے درخت والا باغ دے دیتا ہوں، تم مجھے یہ ایک درخت دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، سودا پکا ہو گیا۔ ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنے باغ کی طرف گئے تو باغ میں چھوٹے چھوٹے بچے ان کے کھیل رہے تھے، ان کی بیوی اندر بیٹھی ہوئی تھی، اور ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب باغ کے اندر نہیں جا رہے ہیں، باغ کے باہر کھڑے ہیں اور اپنی بیوی کو آواز دے رہے ہیں تعال تعالی یا ام الدہداء، اے ام الدہداء باہر آ جاؤ، باہر آ جاؤ۔ تو بیوی کہہ رہی آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ کہا باہر آ جاؤ، یہ باغ میں بیچ کر آیا ہوں، اب یہ باغ ہمارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ابو الدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی باہر آ گئی ام دہداء اور کہا میں حضور کے ہاتھ پر یہ سودا کر کے آیا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں، اب اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں اللہ درخت نصیب فرمائیں گے۔ بیوی نے بھی اسے قبول کر لیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے اس کا خیال رکھا کہ جنت کے بدلے میں اپنا سب کچھ قربان کر لینے کے لیے تیار۔ ہمارا مومن کا ایک شیوا ہونا چاہیے کہ ہم جنت کا حاصل کرنے کے لیے، اور بلکہ جنت کے حصول تو بعد میں، اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے ہم اعمال خیر کرنے والے بنیں۔ خیر کا عمل ہمارے سامنے صحابہ نے کیسی ترجیح دی، کیسی ترجیح دی کہ بھئی ہم اپنے جذبات کو پیچھے اور آگے اللہ کی مرضی کو رکھیں، اللہ کی مرضی آگے۔ آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہر جگہ صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، ان حضرات نے کوشش کی کہ اللہ کو راضی ہونے والے اعمال ہو جائے، تو اپنے آپ پر دوسروں کو انہوں نے ترجیح دے دی۔ ربیع ابن خیثم نامی ایک تابعی ہیں، وہ بیمار ہو گئے، غالباً فالج کا حملہ ہو گیا ان کے اوپر، اور بیماری کے دور میں انہیں یاد آیا کہ مرغی کھانا ہے، مرغی کا گوشت کھانے کا ان کا ارادہ ہوا، لیکن بیوی کو ذکر نہیں کیا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، 40 دن تک وہ دل ہی دل میں خیال چلتا رہا۔ 40 دن کے بعد اپنی بیوی کو کہا کہ مرغی کا سالن پکاؤ، میرا کھانے کا ارادہ ہے۔ مرغی پکائی گئی، سالن تیار ہو گیا اور دسترخوان پر رکھ دیا گیا ان کے سامنے، اور کھانے کی تیاری ہے، اور باہر کوئی بھیک مانگنے کے لیے کوئی سائل آ گیا اور انہوں نے کھانے کا سوال کیا۔ انہوں نے اپنا پکا ہوا سالن جو 40 دن سے انتظار میں تھے اٹھایا اور بیوی کو کہا کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ بیوی نے کہا آپ اپنے پاس رکھو، میں اس سے قیمتی چیز اس کو دے کر۔ اب سننا میرے بھائیوں، ایمان کو اور جذبات کو جھنجھوڑ دینے والی بات میں آپ کو کہتا ہوں۔ آگے کیا ہوا؟ بیوی یہ کہتی ہے آپ رکھ دو، میں اس سے بہتر چیز سائل کو دے کر آتی ہوں۔ کہا بہتر چیز کون سی؟ کہا میں مرغی کی قیمت دے دیتا ہوں، وہ خرید کر پکا لے گا۔ کہا نہیں، اس کو ایک کام کرو، مرغی کی قیمت تمہارے پاس ہے، لاؤ میرے ہاتھ میں دو۔ ربیع ابن خیثم نے اپنے ہاتھ میں مرغی کی قیمت لی ایک ہاتھ میں، اور ایک ہاتھ میں وہ سالن لیا۔ کہا یہ دونوں اللہ کے راستے میں دے دو، مرغی بھی دے دو اور یہ قیمت بھی دے دو، وہ اللہ کے راستے میں دے دو، مجھے اب نہیں کھانا ہے۔ یہ قربانی تھی ان حضرات کی۔ تو جنت کے حصول کے لیے ہمیں اعمال، اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں اعمال کرنا ہے، اللہ خوش ہو کر ہمیں جنت نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ 2-4 باتیں جو اس وقت ذہن میں تھی آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اخیر میں یہ اعلان کرنا ہے کہ کار خیر کے لیے ہم آگے بڑھیں، اسی خیر کا ایک ذریعہ اس وقت ہمارے سامنے جو کچھ حالات دنیا بھر میں ہیں، ان حالات میں جو لوگ شکار ہوئے ہیں، ہمارے مدارس دینیہ بھی اس کے شکار ہوئے ہیں۔ میں اس وقت کئی جگہوں پر پہنچ کر ہمارے جامعہ فیض سلیمانی کے لیے چندے کی اپیل کرتا ہوں، آج آپ حضرات کے سامنے بھی اپیل کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہے رمضان میں آپ نے چندہ دیا ہوگا، بعد میں بھی دیا ہوگا، لیکن اس وقت مدارس کو ضرورت ہے۔ میں جو آپ پہلے دے چکے ہو اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ابھی پھر میں اپیل کرتا ہوں آپ کے سامنے، میں درخواست کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے، جس سے جو ہو سکے وہ تعاون کرتے ہوئے جائے۔ جمعہ کے بعد ہمارے کچھ ساتھی باہر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ،
تعاون کرتے ہوئے جائیں. آپ یہاں جائیں گے جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگ یہاں مرحوم ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں، ان کے درجات کو بلند فرمائیں، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائیں، اور امت مسلمہ میں جتنے مرحوم ہو چکے سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.